الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک گہری داستان بن چکا ہے، اور وہ واقعہ ہے بابری مسجد کا۔ ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم بدلے کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف تاریخ، سبق، صبر، دین، اتحاد اور انصاف کی بات کریں گے، کیونکہ یہی ایک مسلمان کا راستہ ہے۔ 1528 میں میر باقی نے بابری مسجد کی تعمیر کرائی۔ صدیوں تک یہاں اذان کی آوازیں گونجی، تلاوت کی آوازیں گونجی، بچوں کی تعلیم کی آوازیں گونجی، رمضان کی رونقیں، عید کی نمازیں، سب کچھ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اللہ کے لیے گھر بنائی، مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم۔ مسجدیں صرف پتھر کا ڈھیر نہیں بلکہ امت کی روح ہوتی ہیں۔ 1800 کے قریب معمولی تناتنی شروع ہوئی اور معاملہ بڑھتا گیا۔ 1949 میں راتوں رات مورتیاں رکھ دی گئیں، پھر تالا کھولا گیا۔ 6 دسمبر 1992 کا وہ حادثہ، وہ صدمہ، وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ ظلم۔ جب بھیڑ میں مسجد گرائی، کہیں ماں اپنے بچوں کو پکڑ کر روئی، کہیں بوڑھے حویلی کے سہارے بیٹھ گئے، کہیں نوجوان کانپتے ہوئے پوچھتے رہے، یہ مسجد کا کیا بنے گا؟ کہیں عالم دین کی سسکیاں۔ اس دن کا ایک واقعہ ہے، ایک بوڑھے حافظ صاحب علی گڑھ سے فیض آباد جا رہے تھے۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے روتے جا رہے تھے، اتنا رو رہے تھے۔ کسی ایک شخص نے پوچھا، بابا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے اس مسجد میں قرآن ختم کیا ہے، میں نے وہاں عید کی نمازیں پڑھی ہیں، آج اگر میری آنکھوں کے سامنے وہ گھر گر گیا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ ان حافظ کی بات سن کر وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے رونے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ لیکن یاد رہے، اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ایک عالم صاحب نے بتایا، 6 دسمبر کی شام ایک نوجوان غصے میں ابل رہا تھا۔ بولا، مولوی صاحب چلیے جواب دیتے ہیں۔ عالم صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، بیٹا اگر غصہ ہی حل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ میں صبر نہ کرتے۔ پھر انہوں نے سیرت کا مشہور واقعہ سنایا۔ کون سا واقعہ؟ طائف کا واقعہ۔ جب طائف والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، خون بہایا، جس سے کہ ان کے جوتے مبارک بھی تر ہو گئے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا،
کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید کو مانیں گے۔ صحیح بخاری۔ یہی صبر آج ہمیں چاہیے۔ 2019 کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا، لیکن مسلمانوں نے دنیا کو دکھایا قانون پر یقین، صبر کو تھامنا، امن کو قائم رکھنا اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر، یہی امت کی اصل طاقت ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اتحاد کو اپنائیں، کیونکہ جہاں ہم ٹوٹتے ہیں مسلمانوں کے نشانہ بنتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اتحاد کی حفاظت کریں، اتحاد قائم کریں۔ دوسری چیز ہے تعلیم۔ قانون، حق، سموِدھان، اتہاس کی نالج بے حد ضروری ہے، کیونکہ پڑھی لکھی قوم کبھی مات نہیں کھاتی۔ تیسری چیز ہے نسل کی تربیت۔ بچوں کو بتائیں کہ مسجدیں کیا ہوتی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کو آباد رکھنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ مسجدوں سے جڑاؤ پیدا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جن میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں جڑا رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ 5ویں چیز ہے توبہ اور دعا۔ سب حالات اللہ کی طرف سے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، وہ ہمارے صبر کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایک بزرگ مؤذن نے 1992 سے پہلے ایک شخص سے کہا، پتہ نہیں بیٹا یہ اذان کتنے دن تک رہے گی، کبھی کبھی دل گھبرا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کا گھر ہے، کون روک سکتا ہے؟ مؤذن صاحب نے آنسو بھر کر کہا، اگر حق 2 حصوں میں بٹ جائے اور ہم اپنے حالات بدل نہ پائیں تو کبھی کبھی مسجدیں گر بھی جاتی ہیں، لیکن مسجد کا نور گرتا نہیں، وہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ اور سچ میں اس دن مسجد ٹوٹی ضرور تھی، لیکن لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اذان زندہ تھی، اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو صبر دے، ہماری مسجدوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اتحاد دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ایسا مقام دے کہ تیرے گھروں کی حفاظت ہم ایمان، امن اور علم کے ساتھ کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔